اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے، اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا۔ اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا۔ عزیزان، ہماری گفتگو اس موضوع پر چل رہی تھی اور ہم اس منزل پر پہنچنا چاہ رہے تھے کہ معرفت امام کی ضرورت کیوں ہے۔ تو اسی سلسلے میں پروردگار کا ارشاد ہے کہ ہم نے تمہیں بغیر کسی ہدف کے اور بغیر کسی مقصد کے خلق نہیں کیا، اور پھر وہ معرفت ہے پروردگار کی کہ جس کو ہماری خلقت کا ہدف قرار دیا گیا، اور معرفت پروردگار تک اگر نہ پہنچے تو ہم نے کچھ ہدف خلقت ادا نہ کیا، ہمارا جینا بھی بیکار، ہمارا مر کے وہاں جانا اور ہمارے نامہ اعمال سب بیکار۔ اگر معرفت کے حصول میں قدم آگے نہ بڑھائے، اور پھر کل کی جو گفتگو تھی اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ پروردگار کی معرفت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ جس معرفت کا ہمیں کہا گیا ہے اور جس طرح سے معرفت کے حصول کا کہا گیا ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس جگہ تک اور اس مرحلے تک پہنچنا ہمارے بس میں نہیں ہے، مگر ایک ذریعے سے، مگر واحد ذریعے سے، مگر تنہا ذریعے سے، مگر ایک رستے سے، اور وہ رستہ ہے معرفت اہل بیت کا رستہ۔ کل یہیں ہماری گفتگو پہنچی تھی اور گفتگو کو چھوڑ دیا تھا، اور خواہش تھی کہ آج اس بات کو مکمل کر لیا جائے تاکہ یہ ہمارا سفر جو 8-9 دنوں سے چل رہا تھا وہ ایک منزل پر پہنچ جائے۔ کل یہ عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ پروردگار نے انسان کو جب بھیجا ہے اور اس کو تمام رستے بند دکھائی دیتے ہیں معرفت کے حصول کے، اور وہ پریشان دکھائی دیتا ہے کہ پروردگارہ پھر تجھے کس طرح سے پہچانے، ہماری عقلیں ناقص ہیں، ان کی پرواز نہیں ہے وہاں تک کہ جن معرفتوں کا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اگر تو خالق ہے تو کیسے پہچانے تو خالق ہے، اگر تو عالم ہے تو کیسے پہچانے کہ تو عالم ہے، کس طرح لمس کریں تیرے علم کو، اگر تو زندہ اور حی ہے تو تیری حیات کو کس طرح سے محسوس کریں۔ تو نہ حواس کے ذریعے وہاں تک پہنچ سکے، نہ اپنے تخیل اور خیالات کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ سکے کہ جس کو روایت نے خود ہماری تخلیق اور مخلوق کہا کہ جو خالق نہیں ہو سکتا، تو پھر جائیں تو جائیں کدھر کہ کوئی تو ایسا ہو جو ہمیں بتائے کہ خالق کیسا ہے۔ اگر ہم نہیں وہاں جا سکتے، کوئی تو ایسا ہو کہ جو پروردگار کی معرفت کا جس نے حق ادا کیا ہو، اور وہ پنجتن اور اہل بیت اور ان چہاردہ ہستیوں کے سوا کوئی اور دکھائی نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا، درود بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجک، ما عرفناک حق معرفتک۔ اب یہ سوچا نہیں تھا، آ گئی ذہن میں یہ حدیث کہ ما عرفناک، نہیں پہچانا میں نے تجھے یا ہم نے تجھے، حق معرفتک، کہ جیسا تیری معرفت کا حق ہے۔ تو بعض علماء نے اس کی ترکیب کچھ اور کر کے مائے نافیہ کی بجائے مائے موصولہ بنا کر اس کو یوں پڑھا کہ ما عرفناک، کہ جو مجھ محمد نے اور ہم چہاردہ نے تجھے پہچانا ہے، حق کو معرفتک، وہ تیری معرفت کا حق ہے۔ لیکن دونوں طریقے سے یہ حدیث غلط نہیں ہے۔
مائے نافیہ کے ذریعے سے پڑھیں تو اور زاویے سے اس کا ترجمہ کرنا ہوگا، مائے موصولہ کے ذریعے سے پڑھیں تو اور زاویے سے اس کا ترجمہ کرنا ہوگا۔ اگر نافیہ پڑھیں ما عرفنا کا حق کا معرفت، کہ ہم نے تیری معرفت کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ اس زاویے سے ہے کہ پروردگار واجب الوجود اور واجب اور ممکن کے درمیان بالآخر جو فرق باقی رہ جاتا ہے، کبھی موقع ہو تو اس مسئلے کو کھولا جائے، معراج کو کبھی کھولا جائے، کعبہ قوسین او ادنا کی بات کبھی بیٹھ کر کی جائے، لیکن پھر بھی عزیزو ممکن ہے وہ سرحد واجب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو پھر درست فرما رہے ہیں کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک، کہ پروردگارہ جتنی بھی تیری معرفت ہم نے حاصل کی پھر بھی کچھ حد باقی رہ گئی۔ لیکن اگر ادھر سے دیکھا جائے کہ ممکن کے وجود کی وسعت جتنی ممکن تھی، ممکن وجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اپنی آخری حدوں کو پہنچ گیا کہ اس کے بعد ممکن کا جانا ممکن نہ تھا، اور اگر جا بھی رہے ہیں تو ان سے زیادہ کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ اور اس مرحلے پر اگر آ کر مائے موصولہ کے ذریعے سے فرمائیں تو یہ بات بھی درست ہے کہ ممکن کے لیے جتنا ممکن تھا ممکن نے حق کے معرفت ادا کر دیا۔ ما عرفنا کا حق و معرفتک، کہ ہم نے اس معرفت کا حق ادا کر دیا۔ بس اگر ہم پہچاننا چاہیں پروردگار کو اور اپنی زندگیوں کو با ہدف اور با مقصد بنانا چاہیں تو پھر ہمیں ان سے معرفت لینی ہوگی، اور ان کی معرفت لینی ہوگی کہ جو رنگ الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے، بلکہ پہلے ایک اور روایت سن لیجئے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے درمیان تشریف لاتے ہیں۔ جگہ روایت نے مشخص نہیں کی ہے، غالباً مدینہ کی یہ بات ہوگی۔ روایت کے جملے ہیں کہ خرج الحسین علی اصحابہ، کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان تشریف لاتے ہیں۔ فقال ایھا الناس، فرماتے ہیں اے لوگو، ان اللہ جل ذکرہ، کہ پروردگار نے ما خلق العباد الا لیعرفوہ، کہ پروردگار نے اپنے بندوں کو فقط اس لیے خلق کیا ہے کہ بندے اس کی معرفت حاصل کریں۔ یہ وہی حدیث قدسی کا ترجمہ فرما رہے ہیں اپنے زبان میں اور اپنے الفاظ میں مولا، کہ پروردگار نے انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ یہ بندے پروردگار کی معرفت حاصل کریں۔ اور یہ کس آیہ مبارکہ کی تفسیر فرما رہے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی وضاحت فرما رہے ہیں، کہ جس میں پروردگار نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، کہ کسی سے اوجھل نہ رہ جائے، بات کی حقیقت تک پہنچا دیا جائے، مخاطب کو مرحلے بتا دیے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ ان اللہ جل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ، کہ پروردگار کو پہچانیں اس لیے خلق کیا۔ اور اگلے جملے کہ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، کہ جب بندے پروردگار کو پہچان لیں گے، جب بندے پروردگار کی معرفت حاصل کر لیں گے، عَبَدُوهُ، تو اب عبادت کا مرحلہ آئے گا، بمعرفت عبادت کا، کہ بندے جب پروردگار کو پہچانیں گے اور اس معرفت کے ساتھ عبادت کریں گے تو یہ عبادت ہے حسین ابن علی کی نگاہ میں۔ بس یہاں سے اگر تھوڑا اور غور کر لیں ایک لمحے کے لیے رک کے، کہ مولا کیا رستہ عبادت کا بتا رہے ہیں۔ عبادت دو طرح سے ہو سکتی ہے نا،
اگر معرفت کے زاویے سے دیکھا جائے کہ یا معرفت کے ساتھ ہوگی یا معرفت کے بغیر ہوگی. معرفت کے ساتھ والی جو ہوگی اس میں پھر معرفت کے الگ مراتب، لیولز اور تشکیک پائی جاتی ہے، وہ الگ ہے. لیکن ایک دفعہ ایجاب و سلب میں اگر تقسیم کریں تو یا معرفت ہوگی یا معرفت نہیں ہوگی. حسین ابن علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جملہ شرطیہ ہے کہ اگر پہچانیں گے تو عبادت کریں گے. اب عزیزو ایک سوال کہ جو لوگ نہیں پہچانتے اور عبادت کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ جو معرفت کے بغیر عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادتیں ظاہری شکل میں تو ممکن ہے کہ حج کی شکل رکھتی ہوں، نماز کی صورت رکھتی ہوں، لیکن حسین ابن علی اس کو عبادت کہتے ہیں کہ جو معرفت کے ساتھ انجام دی جائے. اور اگر یہ معرفت کے ساتھ بندے نے عبادت انجام دے لی، فَإِذَا عَبَدُوهُ استغنوا بعبادتہ عن عبادت من سوا، تو اب وہ بندہ اس معرفت والی عبادت کی وجہ سے غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بے نیاز ہو جائے گا. اب نہیں جھکے گا غیر اللہ کے سامنے، اب پھر اس کو کسی کا خوف نہیں رہے گا. یہ طاقتیں کیا ہیں؟ خمینی بت شکن جب معرفت کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے پروردگار کے سامنے جھک گئے تو اب چاہے 8 سال جنگ مسلط کر دی جائے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. یہ عزادار، یہ علی والے، یہ صف عزا میں ماتم کرنے والے، یہ مجلسوں میں بیٹھنے والے، دشمن کیوں خوف زدہ ہے ان سے؟ اسی لیے کہ انہوں نے حسین ابن علی سے ڈٹ جانا سیکھا ہے، جھک جانا نہیں سیکھا. فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ، ما سوى اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے. تو اب وہی سوال کہ جو کل ہمارے ذہنوں میں تھا کہ پروردگارہ تیری یہ معرفت حاصل کیسے کریں؟ سامنے بیٹھا وہ بڑا با معرفت ایک شخص تھا، پوچھتا ہے کھڑا ہو کے کہ یبن رسول اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، فما معرفت اللہ، مولا یہ معرفت پروردگار ہے کیا کہ جو ہمارا ہدف خلقت ہے، کہ جو ہماری عبادتوں کو وزن دے گی، جو ہمیں آگے بھی سرخرو کرے گی، یہاں بھی کامیاب کرے گی. کیسے پہچانے پروردگار کو؟ ما معرفت اللہ. تو عزیزو ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، عجیب جملہ. مولا فرماتے ہیں کہ یہ معرفت پروردگار کیا ہے؟ معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، کہ ہر زمانے کے لوگوں کا مولا امام حسین علیہ السلام پہچنوا رہے ہیں، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے واجب الاطاعت امام کو پہچان لینا ہی معرفت پروردگار ہے. یعنی خود بتا رہے ہیں کہ اگر تم ہدف خلقت تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں در اہل بیت پر آنا ہوگا. اور پھر یہیں سے ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں کہ الاوصیاء ابواب اللہ التی یؤتی منہ، کہ اگر پروردگار تک آنا ہے تو اوصیاء یعنی ہم وہ دروازے ہیں کہ جن سے گزر کر پروردگار تک پہنچا جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس رستے سے نہ آئے تو پروردگار کی معرفت ممکن نہیں ہے تمہارے لیے. اور تیسری اور آخری روایت بھی سن لیجئے کہ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کر رہے ہیں کہ مولا کائنات سے کسی نے سوال پوچھا ایک آیت کے بارے میں کہ اعراف کے اوپر قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے
اور وہ سب کو دیکھ رہے ہوں گے اور سب کو پہچان رہے ہوں گے. وہ آراف، وہ پردہ، وہ حائل کہ جو مؤمنوں اور منافقوں کے درمیان ہوگا، جو مؤمنوں اور مشرکوں کے درمیان ہوگا، اور جو وہ حائل اور حد بندی اور معیار اور ملاک ہے کہ جو جدا کر دیتا ہے حق اور باطل کو، اس مقام آراف پر کچھ لوگ ہوں گے کہ جو پہچان لیں گے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، کافر و مشرک کون ہے. تو کسی نے جب مولا سے سوال پوچھا کہ مولا وہ آراف پر موجود ہستیاں ہیں کون، تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ نحنو علی الاعراف، ہم اہل بیت ہیں کہ جو آراف پر ہوں گے. نعرف انصارنا بسیماہم، ہم اپنے انصار کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. لفظ انصار پر ذرا غور کر لیں ہم آگے بڑھنے سے پہلے. کس کو پہچانیں گے؟ اپنے انصار کو، جنہوں نے نصرت کی ہوگی ان کو پہچانیں گے، جنہوں نے اپنی زبان کے ذریعے سے نصرت کی ہوگی، جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سے نصرت کی ہوگی، جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے نصرت کی ہوگی، جنہوں نے اپنی گردن کٹا کے اپنے خون کے ذریعے سے نصرت کی ہوگی. بس یہ شرط قرار دی کہ نصرت ضروری ہے. پھر فرماتے ہیں کہ نحنو علی الاعراف، ہم آراف پر ہوں گے، اور اب جو ہمارا ناصر ہوگا اور جس کی زندگی ہماری نصرت میں گزری ہوگی، نعرفہم بسیماہم، ہم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. اور پھر اگلا جملہ، پہلے جملے میں تو یہ فرمایا نا کہ ہم آراف پر ہوں گے، نحنو علی الاعراف. مرحلہ آگے چلا گیا، فرماتے ہیں کہ نحن الاعراف، وہ آراف بھی خود ہم ہیں، وہ معیار حق و باطل بھی خود ہم ہیں. نحن الاعراف، کہ ہم وہ آراف ہیں کہ پروردگار نے جن کا تعارف صراط کے اوپر کروانا ہے اہل محشر کو. صراط کے اوپر پروردگار نے جن آراف کا، جن ملا کے حق و باطل کا تعارف اہل محشر کو کروانا ہے، مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ ہم وہ آراف ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ جس نے ہمیں پہچانا، من عرفنا وعرفنا ہو، اور ہم نے بھی اس کو پہچانا، وہ بہشت میں جا سکے گا. لیکن اگر کسی نے اس معرفت کا انکار کر دیا، من انکرنا، جس نے انکار کر دیا ہماری معرفت کا، وانکرنا ہو، اور ہم اہل بیت نے بھی صراط پر کھڑے ہو کے اس کا انکار کر دیا، تو وہ جہنم میں جائے گا، بہشت میں نہیں جا سکتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ونحن الاعراف، تیسرا جملہ، اور ہم وہ آراف ہیں کہ جن کے ذریعے سے پروردگار کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، جن کو سبیل اور رستہ اور ذریعہ بنا دیا ہے پروردگار نے اپنی معرفت تک پہنچنے کا. اور پھر فرمایا، لمبی روایت ہے، پھر فرمایا مولا نے اس شخص سے کہ اگر پروردگار چاہتا تو مستقیماً اپنی معرفت تک رستہ دے دیتا، لیکن یہ اس کی مشیت نہ تھی، لہٰذا اس نے ہمیں قرار دیا کہ اے لوگو، اگر اس ہدف خلقت تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی کو بیکار زندگی سے نکال کر با مقصد زندگی بنانا چاہتے ہو، تو تمہیں ان کے رستے پر آنا ہوگا، ان کو پہچاننا ہوگا، ان کے آئینے میں دیکھ کر پروردگار کی صفتوں کا عکس دیکھنا ہوگا، اور پھر تمہاری زندگی وہ با مقصد زندگی ہوگی کہ قیامت کے دن پروردگار اور اس کا نظام اور اس کے فرشتے تمہارا شکریہ ادا کرتے دکھائی دیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہم وہ آراف ہیں کہ جو حق اور باطل کے پرکھنے کا معیار بھی ہے، اور معرفت پروردگار کا رستہ بھی فقط یہی ہے جو پروردگار نے بتایا ہے.
اور یہ معرفتیں ہیں، یہ معرفتیں ہیں جو کسی کو کسی مقام پر پہنچاتی ہیں۔ عزیزو، پوچھنے والے نے جب مولا حسین سے یہ سوال کیا تھا کہ وما معرفت اللہ، کہ مولا حسین یہ تو بتائیے معرفت پروردگار ہے کیا، تو دیکھیے کتنا با معرفت تھا وہ سوال کرنے والا۔ سوال بہت طرح سے پوچھے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں جب ممبر سے، تو اس وقت لوگ اپنی دستار کے بل کی تعداد پوچھنے آ جاتے ہیں، اپنے سر کے بالوں کی تعداد پوچھنے آ جاتے ہیں۔ اتنے بے معرفت لوگ ہیں کہ جو اس علی عظیم مولا کائنات کی بارگاہ میں آ کر بھی ایسے بیکار کے سوال پوچھتے ہیں کہ جن کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اور وہ علی جو یہ فرماتے ہیں کہ ہم ادھر کے رستوں کو بہتر جانتے ہیں، ادھر کے رستوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں، لیکن سوال کرنے والے بیکار کے سوال کرتے ہیں۔ لیکن ایک یہ با معرفت شخص ہے کہ جس نے ایسا سوال کیا کہ معرفت کے دریچے حسین ابن علی نے کھول دیے۔ اہل بیت ایسے سوالوں کے انتظار میں رہا کرتے تھے کہ کاش کوئی شخص ایسا ہو جو ایسے سوال پوچھ لے کہ جس کے جواب میں معرفتوں کے سمندر بہا دیے جائیں۔ عزیزو، ہمیں ہمارے معاشرے کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا ہوگی، ہمیں معرفتوں کی طرف آنا ہوگا۔ سوال کو معرفت کی کلید اور چابی قرار دیا گیا ہے، نہ لگائیں گے تو یہ تالے کھلنے والے نہیں ہیں۔ عزیزو، سوال یہ نہ کیا جائے کہ علی اکبر کی عمر کربلا میں 18 سال تھی یا 25 سال تھی یا 27 سال تھی۔ یہ سوال نہ کیا جائے کہ علی اکبر کی عمر کربلا میں کتنی تھی۔ سوال ہے تو یہ بنتا ہے کہ کس نے اکبر کو اکبر بنا دیا، وہ چیز کیا تھی جس نے علی اکبر کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ پھر جب بابا کے زانو پر، بابا کا سر علی اکبر کے زانو پر ہے کسرے بنی مقاتل کی منزل میں، اور استراحت فرما رہے ہیں، حالت نومیہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا اور پھر اٹھے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدائیں بلند کرنے لگے مولا حسین علیہ السلام۔ الحمدللہ رب العالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر اس با معرفت باپ کے با معرفت علی اکبر نے پوچھا کہ بابا، آیا استرجا کا مقام نہ تھا، آپ کا انداز بدلا ہوا ہے، کیا ہوا کہ آیا استرجا کی تلاوت کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ بیٹا علی اکبر، ایک شخص کو میں نے دیکھا، ایک ندا دینے والے کی ندا کو سنا کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ با معرفت علی اکبر سوال کرتے ہیں کہ بابا افلسنا علی الحق، اے بابا حسین کیا ہم حق پر نہ ہیں؟ تو فرمایا کہ اے بیٹے، اگر روئے زمین پر اس وقت کوئی حق پر ہے تو وہ میں اور میرے چاہنے والے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ لا نبالی اذن لا نبالی بالموت، کہ بابا اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ، ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے۔ یہ جملے دادا علی سے سنے تھے، دادا علی کے جملے ہیں کہ ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے، لا نبالی بالموت۔ علی مرتضی کا پوتا ہے علی اکبر، فرماتے ہیں لا نبالی بالموت، اور پھر موت کی طرف یہ قافلہ بڑھتا چلا گیا۔ کربلا آئی، دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں، اور اس موت کا استقبال کرنے کے لیے علی اکبر تیار ہو رہے ہیں۔ عزیزو، دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ۔ اذان علی اکبر سے عاشورہ کے معرکے کا آغاز ہو گیا تھا، اور پھر انصار ایک ایک کر کے خود کو حسین ابن علی پر فدا کرتے چلے جا رہے ہیں، قربان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جو آج رات آنی ہے،
بس عزیزو اب ہم اتنے قریب پہنچتے جا رہے ہیں کل کے، اتنے کم لمحے رہ گئے ہیں، آج کی رات اور کل کے دن سے ہمارا فاصلہ اتنا کم رہ گیا ہے کہ اب مصائب پڑھنے اور سننے کی زیادہ ضرورت باقی نہیں ہے، اب مصائب کو تصور کرنے کا مرحلہ آ گیا ہے۔ اب شب عاشور کی ان عبادتوں کو یاد کرنے اور رونے کا مرحلہ آ گیا ہے۔ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ رہا ہے، کوئی ماں ہے تو اپنے بیٹے کی آخری دیدار کر رہی ہے، کوئی بہن ہے تو اپنے بھائی کی آخری زیارت کر رہی ہے، کوئی باپ ہے تو اپنے جوان کا آخری دیدار کر رہا ہے۔ عزیزو یہ سخت مرحلے قریب آ رہے ہیں، علی اکبر تیار ہو رہے ہیں۔ جب یہ عاشورہ کی بھیانک رات گزر جائے گی تو علی اکبر کی اذان سے عاشورہ کا آغاز ہو جائے گا۔ عزیزو آج جس مرحلے میں ہم بیٹھے ہیں 9 محرم کے دن، عزیزو کل کا دن جب ڈھلے گا نا تو آج جو قاسم اپنی ماں کو زیارت کروا رہا ہے، کل وہ خاک و خون میں غلطاں سرزمین کربلا پر اس کا پیکر ہوگا۔ عزیزو آج کے دن اور کل کے دن میں زمین و آسمان کا فرق آنے والا ہے، بس اس تصور کے ساتھ یہ 2 دن گزاریے گا، کسی کے مصائب پڑھنے اور آپ کے سننے کی ضرورت نہ رہے گی۔ آج ماں جس جھولے میں اصغر کو جھلا رہی ہے، کل وہ جلا ہوا جھولا ماں اکیلے جھلا رہی ہوگی، لیکن اصغر کسی نیزے کے اوپر سوار کر دیا جائے گا۔ عزیزو وہ علی اکبر جو آج اپنے باپ کی ڈھارس بن کے کھڑا ہے، جس نے کسی لمحہ اپنے بابا کو تنہا نہیں چھوڑا، کل نہ جانے حسین ابن علی اپنے بیٹے علی کے اس پیکر سے کس طرح سے خود کو اٹھائیں گے۔ عزیزو مرحلہ آیا، جانثاران ایک ایک کر کے چلے گئے۔ بنی ہاشم کا جب مرحلہ آیا تو تاریخ میں یہ لکھا ہے، روایات کے اختلاف سے بحث نہیں ہے، تاریخ کے مستند تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ بنی ہاشم میں سے جس نے سب سے پہلے اجازت لے کر جنگ کی ہے وہ حسین ابن علی کے بہادر بیٹے علی اکبر تھے۔ بابا کی خدمت میں آتے ہیں، بابا جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ لیکن حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کو زیادہ روکا نہیں ہے، اجازت دے دی۔ علی اکبر سوار ہوئے، جنگ کے مرحلوں کی طرف جانے کے لیے جب ایڑ لگائی اور ان لعینوں پر اور ان باطن کے کافروں پر ٹوٹنے کے لیے اور اپنے بابا کا دفاع کرنے کے لیے اور حریم دین پر خود کو قربان کرنے کے لیے جب علی اکبر سوار ہوئے نا عزیزو، تو ایک عجیب لمحہ تھا، ایک عجیب مرحلہ تھا، ایک عجیب منظر تھا جو کربلا کی تاریخ ہی فقط برداشت کر سکتی تھی اس منظر کو۔ کاش جس کے جوان بیٹے ہوں وہ سنیں ان باتوں کو تو شاید وہ سمجھ پائے کسی حد تک کہ بیٹے کو موت کی طرف بھیجنا کیسا ہوتا ہے۔ علی اکبر نے جب ایڑ لگائی نا گھوڑے پر چلے تو علی اکبر کو محسوس ہوا پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ جب رکے اور مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ بھاگتا چلا آ رہا ہے، دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ حسین یا علی محلن محلہ، یا علی محلن محلہ، آہستہ چلو، اے علی، اے میرے بیٹے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، ایک بار رک جاؤ۔ اے جوانوں، اے علی اکبر پر رونے والوں، علی اکبر جب مڑے اور کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا،
نہیں معلوم حسین ابن علی نے کیا کہا ہوگا، لیکن عزیزوں آپ جانتے ہیں منا کے اندر جب قربانی کو لایا جاتا ہے تو حکم پروردگار ہے کہ قربانی کے پیچھے کچھ دیر تک چلنا ہوتا ہے۔ حسین ابن علی بھی شاید اپنی قربانی کو روانہ کر رہے تھے، اپنی قربانی کے پیچھے دوڑتے چلے آ رہے تھے۔ کہا کہ اے علی بیٹا بس اتنا کر لینا میرے جوان، میرے جگر کے ٹکڑے، اتنا کر لینا کہ کچھ دیر تک مڑ مڑ کے اپنے بابا کو دیکھتے رہنا۔ عزیزو عجیب طرح سے دشمن پر ٹوٹے، عجیب طرح سے جنگ کی۔ 200 کی تعداد ملتی ہے کہ 200 گھروں کو صف ماتم بچھائی ہے۔ کوفہ کے 200 گھروں میں علی اکبر نے 200 لائنوں کو فنار کیا ہے اپنے حملے میں۔ میمنہ پر بھی حملہ کیا، میسرہ پر بھی حملہ کیا، قلب لشکر پر ٹوٹ پڑے علی اکبر۔ لیکن عزیزو ایک مرحلہ دوران جنگ وہ آیا کہ تھکے ہوئے علی اکبر ایک مرتبہ واپس پلٹے اپنے بابا کی طرف۔ بابا حسین ایک بلندی پر کھڑے ہو کر اپنے جگر کے ٹکڑے کا جہاد دیکھ رہے تھے۔ علی بیٹا کیوں واپس آئے ہو؟ تو عجیب جملے کہے، بابا حسین پیاس نے مجھے قتل کر دیا، اس پیاس نے مجھے مار ڈالا، اس زرہ کی سنگینی نے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان کو بتاتا بنی ہاشم کے جوان جنگ کیسے کرتے ہیں۔ جب اپنی زبان کو زبان پہ رکھا، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اپنی انگوٹھی کو اتارا، علی اکبر کے دہن میں رکھا، کہا بیٹا اکبر اب جاؤ جنگ کرو، میں دعا کرتا ہوں اب تمہارے نانا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ عزیزو کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا رک کے سوچ تو لیجیے اس جملے کو۔ ایک باپ ہے جس کا 18 سال کا جوان مرنے کے لیے جا رہا ہے، اور باپ یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا اب تمہارے نانا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ اس کا یہی تو مطلب ہے نا کہ بیٹا اب واپس نہ آنا۔ جب دوسری بار علی اکبر دشمن پر ٹوٹتے ہیں، یہ علی مرتضیٰ کا شعر، یہ حسین ابن علی کا شعر، علی اکبر جب دشمن کو تحقیق کرتا ہوا چلا جا رہا ہے تو عزیزوں مختلف روایات میں اس منظر کو لکھا گیا کہ وہ مصیبت قلب حسین ابن علی کو کس طرح سے چھلنی کرتی رہی۔ علی اکبر کو ظالم نے ایک نیزہ مارا۔ عزیزو نیزہ جب علی اکبر کے پہلو میں لگا نا تو علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا، نیزے کی آنی علی اکبر کے پہلو میں ٹوٹ گئی۔ اور پھر علی اکبر جب آگے بڑھے تو ایک دشمن نے گلے میں تیر مارا، علی اکبر کا حلق چھلنی ہو گیا۔ عزیزو حلق سے تیر نکالنے کی جب کوشش کی تو سر میں ایک گرز آ کر لگا، اب وہ گلے سے بہتا خون، پہلو چھدا ہوا، سر پر گرز لگ چکا، اب علی اکبر سے گھوڑے کی پشت پر سنبھلا نہیں جا رہا، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ وہ قسمت کا مارا رہوار بجائے اس کے کہ علی اکبر کو اپنے بابا کے پاس لاتا، گھوڑے نے لشکر اعداء کا رخ کر دیا۔ عزیزو عجیب جملے ہیں، تاریخ میں لکھا وہ گھوڑا علی اکبر کو لیے جا رہا ہے، کسی کے ہاتھوں میں تیر تھے، کسی کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، کسی کے پاس نیزے تھے۔ فَقَطَّعُوهُ بِالسُّيُوفِ عِرْبًا عِرْبًا، تلواروں نے علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب علی اکبر سے پشت زین پر سنبھلا نہ گیا، نہ جانے کس طرح سے راکب زین زمین پر اترتے ہوئے کہتا ہے وعلیک السلام یا ابی، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام ہو۔ حسین ابن علی نے نہ جانے کس طرح سے وہ سفر شروع کیا، وہ کچھ قدموں کا سفر تھا۔ عزیزو وہ قدموں کا سفر کرتے کرتے نہ جانے حسین ابن علی کو کتنا وقت لگا ہوگا۔ مولا حسین کہتے آ رہے ہیں یا علی
الدنیا بعدک الافا، کہ علی اب تمہارے بعد جینے کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا. اے علی بابا کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اے علی بولو تم کہاں ہو؟ اے علی بیٹے، اے علی اکبر آواز دو تم کہاں ہو؟ جب حسین ابن علی بیٹے کے لاشے پر آئے ہوں گے، ابھی بیٹے کے لاشے پر نہ پہنچے تھے، تو علی اکبر کی یہ آواز بلند ہوئی ہوگی کہ اے جان نہ گھبرا. عزیزو بس آخری جملے. اے جان نہ گھبرا شہ جنو بشر آلے. علی اکبر کو بڑا انتظار ہے بابا کی آغوش میں جان دینے کا. اے جان نہ گھبرا شہ جنو بشر آلے. اے روح توقف شہ والا ادھر آلے. اے موت ٹھہر جا پدر آلے پدر آلے. اے موت ٹھہر جا پدر آلے پدر آلے. ارمان دل زار پسر ہوش میں نکلے. حسرت ہے کہ دم باپ کی آغوش میں نکلے. حسرت ہے کہ دم باپ کی آغوش میں نکلے. پھر مومنوں، علی اکبر کو گریہ کرنے والوں، مولا حسین جب آئے، جب برچھی سے چھدا ہوا پیکر علی دیکھا، جب علی کے گلے میں تیر دیکھا تو کیا آواز دیتے ہیں؟ منہ کھولے ہو کیوں؟ تیر کو گردن سے نکالوں. 18 سال کی کمائی لٹی پڑی ہے. 18 سال کی کمائی کو قطعوہ بالسیوف اربن اربا، تلواروں نے کاٹ ڈالا ہے. منہ کھولے ہو کیوں؟ تیر کو گردن سے نکالوں. گر درد نہ ہو باہوں کو ہاتھوں سے سنبھالوں. گرتا ہے پہاڑ اس کو کس طرح سے تھاموں. مرتے اسے دیکھوں جسے آغوش میں پالوں. بہ بہ کے لہو میں جگر آتا ہے تمہارا. بہ بہ کے لہو میں جگر آتا ہے تمہارا. سینے سے کلیجہ نظر آتا ہے تمہارا. بس عزیزو آخری جملے. مولا حسین نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے علی کے پیکر پر گرا دیا اور پھر نہ جانے کس طرح اٹھے ہوں گے. علی اکبر کے زخمی چہرے پر حسین ابن علی نے اپنا چہرہ رکھ دیا. عزیزو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کربلا میں ایک عالم دین رہا کرتے تھے. وہ جب مولا حسین کے حرم میں جاتے تھے تو ایک شیخ کو، ایک شخص کو وہاں آ کر گڑ گڑا کر مناجات کرتے دیکھتے تھے. تو ایک دن قریب گئے کہ میں بھی سنوں تو یہ حسین ابن علی کے پاس کھڑے ہو کر پروردگار سے کیا راز و نیاز کرتا ہے. تو جو دعا سنی نا، اس عالم دین کا جگر پھٹ گیا. وہ کیا دعا مانگ رہا تھا؟ پروردگارا، اے اس قبر میں سوئے ہوئے حسین کے خالق، پروردگار میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، پروردگارا مجھے ایک بیٹا عطا کر. اور پھر پروردگارا جب وہ بیٹا جوان ہو جائے تو اس کو مجھ سے واپس لے لے، تاکہ میں سمجھ تو سکوں کہ ایک بیٹے کا داغ کیسا ہوتا ہے. پر بس یہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے دوستی کر لی، میں نے اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیا تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ اس کی دعا قبول کب ہوتی ہے. کہتے ہیں مجھے میری اہلیہ نے خبر دی کہ اس کی دعا اب قبول ہونے والی ہے. کچھ عرصے کے بعد پروردگار نے اس کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا. اس شخص نے اس کا نام علی رکھا. کہتے ہیں کہ وہ بچہ جب مجھے نظر آتا نا تو میرا دل پھٹ جاتا کہ یہ کس دعا کا نتیجہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ بچہ بڑا ہوتا رہا، نوجوانی کی دہلیز کو پہنچا، پھر وہ بچہ جوان ہوا. جب وہ جوان ہوا نا تو یہ عالم کہتے ہیں کہ اب میں نے کربلا سے جانا چھوڑ دیا کہ اب وہ دعا کبھی بھی پوری ہو سکتی ہے. کہتے ہیں ایک دن اس بچے کا باپ بازار سے کچھ خرید رہا تھا. میں بھی اس شخص کے ساتھ بازار میں موجود تھا کہ ہمیں خبر دی گئی کہ بچے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. یہ باپ جلدی سے گھر کی طرف دوڑا.
کہتے ہیں کہ جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو گھر سے گریا و کوہرام کی آوازیں بلند تھیں. کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آج پروردگار نے اس کی دعا کو پورا کر لیا. کہتے ہیں کہ یہ جب بیٹے کے لاشے پر پہنچا نا تو اس بچے کو تیر نہیں لگے تھے, اس کا پہلو چاک نہیں تھا, اس کے گلے سے خون نہیں بہ رہا تھا, لیکن بیٹا تو تھا. اس کے بیٹے کے پیکر پہ آ کر کہتا ہے پروردگار تیرا شکریہ, تو نے میری دعا کو قبول کر لیا. بس آخری جملہ عزیزو, آخری جملہ, بیٹے کے پیکر پر خود کو گرا دیا, بیٹے کے چہرے کا بوسہ لیا. اب یہ عالم کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب تک وہ باپ زندہ رہا اپنی کمر کے سہارے چل نہ سکا, عصا کے سہارے چلتا رہا. میں قربان جاؤں اس حسین ابن علی پر جو اکبر کے چھلنی پیکر پر خود کو گرائے ہیں. نہ جانے اکبر کے پیکر سے خود کو کس طرح سے اٹھایا ہوگا. جوانان بنی ہاشم اکبر کا چھلنی بدن لے کر خیموں کی طرف جا رہے ہیں. یہ بوڑھا باپ پیچھے چلتا جا رہا ہے. اکبر بیٹا, اے میرے جوان, اے میرے جگر کے ٹکڑے,